آباد میں اکیڈمی ادبیات پاکستان کے زیر تمام قطع کوثر کوٹلی ستیاں کی معروف مصنف اور ادیب ایڈوکیٹ محمد صبر ستی مرحوم کی یاد میں ایک پروکار تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ کے علمی، ادبی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اکیڈمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں ہونے والے اس تعزیتی ریفرنس کی صدارت بریگیڈیئر ریٹائرڈ جوید احمد ستی نے کی، جس میں وائس چانسلر کوثر یونیورسٹی مری پروفیسر ڈاکٹر سلطان محمود ستی، پروفیسر اشفاق کلیم عباس اور ڈاکٹر یاسر ستی الخیری اور سابق پارلیمنٹرین غلام مرتضی ستی ایڈوکیٹ اور شفقت عباس، میجر الطاف ستی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ حیدرآباد ہیسکو ترجمان کے مطابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو فیض اللہ ڈاہری اس وقت کنٹرول میں موجود ہیں اور بجلی کی فراہمی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت رات کے 11:45 پر حیدرآباد شہر کے 110 عدد فیڈروں سے بجلی فراہمی بحال ہے، جس میں زیادہ تر واسا فیڈر بھی شامل ہیں، جہاں پر بجلی بحال ہے اور باقی 44 عدد فیڈروں کی بجلی بند ہے، جس کی بحالی کا کام جاری ہے۔ تمام فیڈر اسٹاف کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے سیفٹی، اس کے بعد کام، اس لیے حفاظتی اقدامات پر مکمل عمل کرتے ہوئے پیٹرولنگ کر کے کلیئرنس کے ساتھ فیڈروں کی بجلی بحال کرتے رہیں۔ حیدرآباد نمائندہ عارف حسین کی رپورٹ کے مطابق لطیف آباد اے سیکشن پولیس کی دبنگ کارروائی، یونٹ نمبر 8 کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، ایک ڈاکو مارا گیا۔ ضلع توبہ ٹیک سنگھ رانو شہباز راجپوت کی رپورٹ کے مطابق کمالیت شہر محلہ مدینہ آباد میں تھانہ سٹی کی حدود میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ تمتر بچے کی لاش خالی پلاٹوں میں زخمی حالت میں بچہ ملا ہے اور پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ڈیڈ باڈی بچے کی ٹیشکو ہاسپٹل کمالیہ میں شفٹ کر دی اور پولیس نے تلاش شروع کر دی اور مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اہلیان علاقہ کا کہنا تھا کہ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو کہ معصوم بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں۔ کراچی ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ نعیم آباد کا کچی پہاڑی پر مشینری کے ذریعے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ایکشن۔ چیف رپورٹر اپنے کراچی ریاض کی رپورٹ کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی تھی، جس کے بعد مشینری لگا کر ان پتھروں کو کٹی پہاڑی سے ہٹا دیا گیا۔ کٹی پہاڑی کے بیچ کا راستہ ضلع وسطی اور ضلع ویسٹ کو ملاتا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر نارتھ نعیم آباد کے مطابق ہم نے یہاں مشینری لگا کر ٹریفک کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ کٹی پہاڑی بارشوں میں خطرناک ہو جاتی ہے اور کسی بھی خطرے کے پیش نظر لینڈ سلائیڈنگ سے لوگوں کو بچانا تھا۔ کٹی پہاڑی کے اوپر سے پتھر گر کر نیچے آ رہے تھے، اس لیے ٹریفک معطل کی گئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا ضلع وسطی میں قائم پہلے سینٹرلائزڈ انویسٹیگیشن سیل CIC کا دورہ۔ چیف رپورٹر اپنے کراچی ریاض کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل IGS کراچی اور آپریشنل زون DIGs کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایڈمن کراچی، IT ٹریننگ اور CIA SSPs سینٹرل اور ویسٹ SSPs انویسٹیگیشن سمیت SP لیاقت آباد ڈویژن اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ کراچی کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ علی راشد کے ہمراہ بارش کے بعد نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قیوم آباد کا دورہ۔ چیف رپورٹر اپنے کراچی ریاض کی رپورٹ کے مطابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ علی راشد نے بھی نکاسیات کے کاموں کا جائزہ لیا اور کہا کہ سندھ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور عوام کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ نبی روالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا پولیس کی دبنگ کارروائی، ریکارڈ یافتہ تو منشیات فروش گرفتار۔ وہاں سے جانتے ہیں اپنے نمائندے امجد شفیق گجر سے۔ جی امجد آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں نوشہرہ پولیس کی بڑی کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات کی بھاری کھیپ برآمد۔ منگو کی ورکا کے ریکارڈ یافتہ 2 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، مقدمہ درج۔ گرفتار ملزمان عمار اور سیف اللہ کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد۔
मुलजमान से 153 किलो 600 ग्राम चर्स और 25 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद। जनाब SHO साहब का कहना था कि मंशियात फरोश किसी रायत के हकदार नहीं है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। जी मंदी अशफाक अली खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक अमन कमेटी के वफद की कारी इलियास शाहिद से इजहार ताज़ियत है। नारमंडी तहयात सरपर सियारा अमन कमेटी थाना नारगल चौधरी सखावत अली जोगरा और इनके क़यादत में साबिक सदर अमन कमेटी कारी इलियास शाहिद के आबाई गाँव घरियाल करा आमद कारी इलियास शाहिद के वालिद मोहतरम के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहानी की। इस मौके पर अमन कमेटी के वफद ने मरहूम के साल शवाब के लिए दुआ की और कारी इलियास शाहिद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। चनियोट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा का एक्शन शुरू। पीरा ने सरगोदा रोड से कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज किया। पीरा फोर्स के जवान म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी के साथ तजावजात के सफाया के लिए सरगर्म। SDEO पीरा मोहम्मद अफजल और असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट अशफाक रसूल ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। सरगोदा रोड पर दुकानों के बाहर तजावुज़शुदा शेड्स मिसमार कर दिए गए। दुकानों के बाहर पड़ा सामान जब्त कर लिया गया। पीरा फोर्स तजावजात की सफाई के लिए साथ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद सरकारी अराजी काबिल से वाजार करवाएगी और जिला में किसी को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी से पीरा फोर्स को मुकम्मल मावनत फराहम करेगी।